بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت ہی بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے رعب ٹپکتا اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہے اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت ظلم ہو رہے ہیں اور مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگا اور موقع بموقع عبرانیوں کی حمایت و نصرت میں پیش ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عطا کا ہاتھ اور آگے بڑھا اور جسمانی طاقت کے ساتھ اس نے ان کو زیور علم سے بھی نوازا۔ غرض موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کرتے ہوئے اکثر ان حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے اور گاہے گاہے بنی اسرائیل کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ شہری آبادی سے ایک کنارے پر جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد کرنے اور مدد کرنے کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی اس ظالم حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ایک تماچا رسید کیا۔ مصری اس مار کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز اس کا قتل کا نہ تھا، اور ندامت کے ساتھ دل میں کہنے لگا کہ بلا شبہ یہ شیطان کا کام ہے، وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے یہ جو کچھ ہوا یہ نادانی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ خدا نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر شائع ہو گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر مصریوں نے فرعون کے پاس مدد کے لیے گئے اور کہا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد فرمائیں۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اس کو کفر کردار تک پہنچاؤں۔ اس نے اتفاق کے دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور مدد کی درخواست کی۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تھا اور دوسرا جانب اسرائیلی کا شور۔ اس جنجلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا انک لغوی مبین، تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، یعنی خواہ مخواہ جھگڑا کرتا ہے اور پھر مدد بھی طلب کرتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور اپنے متعلق ناگوار اور تلخ الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور مجھ کو گرفت میں لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے شرارت آمیز انداز سے کہنے لگا اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک قبطی کو قتل کیا۔ مصری نے جب یہ سنا تو اسی وقت فرعون سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کرے۔ مصریوں کو اس مجمع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو حق جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا فرد تھا اور دربار کا حاضر باش۔ اس نے فرعون کو یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیں اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائے جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس کے مشورے کو قبول فرما لیا اور ارض مدین کے جانب خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔